بارش میں چلنا مجھے اس لیے پسند ہے تاکہ میرے آنسو کسی کو نہ دکھیں. یہ جملہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، مگر یہ جملہ بولنے والے چارلی چپلن تھے. شاید یہ بات میجورٹی لوگوں کو نہ پتا ہو. اس کے علاوہ تاریخ کے اندر جتنے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے کپڑے بوسیدہ ہوتے ہیں، جن کے جوتے پھٹے ہوئے ہوں اور جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، ایسے لوگوں کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو، مگر ایک سٹوری ضرور ایسی ہوتی ہے جو دنیا کو سنانے کے لائق ہوتی ہے اور دنیا انہیں داد دیے بغیر نہیں رہ پاتی. ایک سٹوری آج ہم آپ سے شیئر کریں گے چارلی چپلن کے حوالے سے. چارلی چپلن جب اپنی کیریئر کے عروج پہ تھے تو ان کی ملاقات ہوئی البرٹ آئنسٹائن سے. البرٹ آئنسٹائن جو تاریخ کے ایک مشہور سیاستدان گزرے ہیں. البرٹ آئنسٹائن نے چارلی چپلن سے کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ بغیر کوئی لفظ بولے ایک ایسی اداکاری کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں اور بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں. اور آگے سے چارلی چپلن نے انہیں کیا جواب دیا آپ جانتے ہیں. چارلی چپلن نے کہا کہ میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ آپ بہت ہی واضح الفاظ کے اندر اپنی تحریر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. لوگ آپ کو داد بھی دیتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ لوگوں کو آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی. یہ سنتے ہی وہاں پہ جتنے موجود لوگ تھے انہوں نے بھی کافی زیادہ کہکے لگائے. چارلی چپلن کی لاش جو ہے وہ بھی چوری ہو گئی تھی. یہ دنیا کے واحد ایسے کامیڈین ہیں تاریخ کے اندر کہ جن کی لاش کو بھی چرا لیا گیا تھا. اب ان کی لاش کو کیوں چرایا گیا یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. 16 اپریل 1889 کے اندر لندن کے شہر انگلینڈ کے اندر چارلی چپلن پیدا ہوتے ہیں. لیکن ان کی آغاز سے ہی زندگی کے اندر دکھ ان کے ساتھ ساتھ تھے. ان کے والد ایک تھیٹر ایکٹر تھے اور ان کی والدہ بھی ایک تھیٹر ایکٹر ہی تھی. یہ جب 3 سال کے تھے تو ان کے والد اور والدہ کے درمیان کچھ اختلافات کی وجہ سے طلاق ہو گئی. ایک دن ان کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے جو چارلی چپلن کی آنے والی زندگی کو پورے طریقے سے بدلنے والا تھا. ان کی والدہ ایک دن سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے سنگنگ کر رہی ہوتی ہیں تھیٹر میں اور اچانک سے ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے اور ان کی طبیعت شدید خراب ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہاں پہ موجود تمام آڈینس اس کی والدہ کے اوپر کافی زیادہ تانے کستی ہے، چیزیں پھینکتی ہے، انہیں کافی زیادہ ہیومیلیٹ کرتی ہے. یہ سب چارلی چپلن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان سے برداشت نہیں ہوتا. چارلی چپلن ابھی 5 سال کے تھے اور فرسٹ ٹائم وہ سٹیج کے اوپر آتے ہیں. ان سب چیلنجز کے اندر ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ان کی والدہ کی طبیعت مزید بگڑتی جاتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہیں اور انہیں پاگل خانے کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے. جب ان کی والدہ پاگل خانے میں ہوتی ہیں، دوسری طرف ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں صورتحال ایسی تھی جو کسی بھی انسان کی زندگی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں. زندگی کی اس بھاگ دوڑ کے اندر چارلی چپلن جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک تھیٹر گروپ کو جوائن کرتے ہیں. اس گروپ کو جوائن کرنے کے بعد وہ کافی زیادہ مشہور ہونے لگ جاتے ہیں لوکل ایریا کے اندر. مگر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایک نیو یارک کے کامیڈی ڈائریکٹر کی نظر پڑتی ہے چارلی چپلن کے اوپر کہ یہ واقعی ایک ٹیلنٹڈ انسان ہے. وہ انہیں سائن کر لیتے ہیں اپنے ایک کردار کے لیے. وہ کردار کیا ہوتا ہے یہ جان کر آپ کافی حیران ہوں گے. دا ٹریمر نامی یہ کردار ہوتا ہے. دا ٹریمر ایک ایسا ایکٹ تھا جس کے اندر ایک بہت ہی با اخلاق انسان جو بہت زیادہ سوٹڈ بوٹڈ ہوتا ہے اور بہت زیادہ وہ غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے اور زندگی کے عام مسائل کے اندر وہ پھنستا رہتا ہے، لیکن بڑی ہی ہوشیاری سے پھر وہ ان مسائل سے نکل بھی جاتا ہے. اور اس کی کردار کے اندر جو چارلی چپلن نے مونچھیں رکھی تھیں وہ بھی مصنوعی طور پہ بنائی گئی تھیں. اور یہ ایک ایسا کردار تھا جس نے آنے والے وقتوں کے اندر چارلی چپلن کو ایک لیجنڈ بنا دیا اس وقت کا. آگے چل کے چارلی چپلن کو آسکر ایوارڈ بھی ملا. 29 سال کی عمر میں چارلی نے اپنی پہلی شادی کی. اچھا یہ بڑا نا چارلی چپلن کی شادیوں کو لے کے جو ہے یہ بڑی ہی دلچسپ ان کی سٹوری ہے. ان کی جو لاسٹ شادی ہوئی تھی یہ 50 سال کی عمر میں تھے اور انہوں نے ایک 18 سال کی لڑکی سے شادی کی جس میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی اس کے بعد بڑی ہی پرسکون گزری. تو بہرحال ان کی جو شادیوں کی شروعات ہوتی ہے میں وہ ذرا سا آپ کو بتاتا چلوں. 30 سال کی عمر میں یہ پہلی شادی کرتے ہیں اور پہلی شادی یہ کرتے ہیں ایک 16 سالہ اداکارہ سے جو ان کی پسند کی شادی ہوتی ہے. یہ ان کے ساتھ کچھ موویز کے اندر کام بھی کر چکی ہوتی ہیں. اس سے ان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو 3 دن ہی صرف زندہ رہ پاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے. لیکن 3 سال تک ہی صرف یہ شادی چل پاتی ہے اور 3 سال بعد ان کا ڈیورس ہو جاتا ہے. اس کے بعد 1924 میں چارلی
اپنے معاملات لیٹا گرے کے ساتھ بڑھانے لگتے ہیں۔ ان کا ان کے ساتھ محبت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اور کچھ وقت میں پھر یہ لیٹا گرے سے شادی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ شادی بھی صرف 3 سال ہی چل پاتی ہے اور اس بیوی سے ان کے 2 بچے بھی تھے۔ لیکن لیٹا گرے بہت ہی مختلف نیچر کی شاید ایک انسان تھی، وہ چارلی کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، اور اس وقت میں ہالی ووڈ کی سب سے زیادہ سنسنی خیز یہی خبر چلی تھی چارلی چپلن کے حوالے سے، کیونکہ لیٹا گرے نے بہت ہی سخت قسم کے الزامات جو ہے وہ چارلی کے اوپر لگائے تھے۔ اور اس کے 9 سال بعد چارلی ایک اور فیشن ماڈل سے شادی کرتے ہیں اور یہ شادی ان کی 7 سال تک چلتی ہے، لیکن 7 سال یہ شادی چلنے کے بعد ان کی ایک بار پھر سے طلاق ہو جاتی ہے اور 1940 میں یہ جوڑی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب 50 سال کی عمر میں ایک 18 سالہ اونا اونیل کے ساتھ چوتھی شادی کی، اور چارلی کا یہ کہنا تھا کہ میرے پیار کی تلاش میری اس چوتھی شادی کے اندر ختم ہوئی ہے۔ اونا اونیل بہت زیادہ وفاداری دکھاتی ہیں چارلی کے ساتھ، ان سے ان کے 8 بچے بھی تھے، اور وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر شفٹ ہو جاتے ہیں، چارلی بھی اور ان کی یہ چوتھی وائف جو تھی، اور وہاں پہ ایک بڑی ہی بھرپور اور خوشگوار قسم کی زندگی گزارتے ہیں۔ 1977 کے اندر ان کی یہ چوتھی وائف انہی کی خدمت کرتے ہوئے، یعنی چارلی کی خدمت کرتے ہوئے وفات پا جاتی ہے، اور 1977 میں ہی چارلی بھی کافی زیادہ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں۔ ویل چیئر پہ آنے کے بعد ان کی زندگی کے اندر معاملات کافی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ایون کہ وہ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہے ہوتے، اور اسی ہی سال کرسمس کے دن چارلی چپلن بھی اس فانی دنیا کو الوداع کر کے چلے جاتے۔ لیکن چارلی چپلن کے امتحان ابھی بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی لاش کو چوری کر لیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی، اور اس ٹائم پہ اس خبر نے ہر طرف تہلکہ مچا دیا تھا کہ چارلی کی لاش کو کس نے چرا لیا ہے۔ جب انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کچھ چوروں نے ان کی لاش کو چرایا اور اس کے بعد 6 کروڑ کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں 6 کروڑ آپ دیں، ہم چارلی کی لاش آپ کو واپس دیں گے، لیکن ان کی گورنمنٹ نے ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں مانی، تو ان چوروں نے پھر ایک صندوق کے اندر چارلی کی لاش کو بند کر کے پھینک دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ چور بھی پکڑے گئے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے چارلی کی تدفین کر دی گئی اور ان کی قبر کے اوپر 6 فٹ موٹی کنکریٹ کی دیوار بنا دی گئی۔ چارلی چپلن کامیڈی، سائلنٹ کامیڈی کا ایک ایسا کریکٹر ہے جسے دنیا ابھی تک نہ بھول پائی ہے اور نہ ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے بہت سے وقتوں تک بھول پائے گی۔ چارلی چپلن کی لائف کو آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں گے وہ ہر اینگل آپ کو بڑا ہی ڈیفرنٹ اور بڑا ہی انٹرسٹنگ نظر آئے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو ہمیں سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تھینک یو۔